شروع کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ حدیث میں آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو شخص بیت الخلاء میں دعا پڑھ کر نہیں جاتا تو جنات اس کی شرمگاہ سے کھیلتے ہیں اور پھر انسان بے شمار بیماریوں میں مبتلا رہتا ہے۔ انسان کی 90% روحانی اور 50% جسمانی بیماریوں کا تعلق صرف بیت الخلاء یعنی واش روم سے ہے۔ جلدی اور اچھوتی بیماریوں کی بنیاد بیت الخلاء ہے۔ خبیث جن یا اور جنات بیت الخلاء میں ہوتے ہیں اور ہمیں دیکھتے بھی ہیں اور ہماری جنسی اعضاء کے ساتھ کھیلتے بھی ہیں۔ بیت الخلاء سے ایسی خبیث چیزیں ساتھ لگ جاتی ہیں جو آپ کا مال، آپ کا وقت، آپ کا رزق کھا جاتی ہیں۔ گھروں کے جھگڑے، بیماریاں، گناہوں کی طرف رغبت، دلوں کے روگ، ٹینشن اور انگزائٹی کا حل بیت الخلاء کی دعا ہے۔ بیت الخلاء میں جانے سے پہلے مسنون دعا پڑھیں، کچھ عرصے میں اس دعا کے رزلٹ آپ اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے۔ قضائے حاجت انسان کی بشری ضرورت ہے۔ یہ ضرورت کیسے پوری کی جائے؟ روحانی اور جسمانی بیماریوں سے کیسے بچا جائے؟ اسلام میں اس کی مکمل رہنمائی موجود ہے۔ ہماری شریعت کتنی جامع اور مکمل ہے کہ اس میں بیت الخلاء جیسی معمولی چیز کے لیے بھی تفصیل سے آداب ہیں، اور اسی لیے اسلام کو دین فطرت بھی کہا جاتا ہے۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ بعض مشرکین کی طرف سے استہزاء اور طنز کے طور پر ان سے کہا گیا کہ تمہارے پیغمبر نے تم لوگوں کو ساری باتیں سکھائی ہیں، یہاں تک کہ پخانہ کرنے کا طریقہ بھی۔ حضرت سلمان فارسی نے ان سے کہا ہاں بے شک انہوں نے ہمیں منع فرمایا ہے کہ پخانہ و پیشاب کے وقت ہم قبلے کی طرف رخ کریں، یا یہ کہ ہم دانے ہاتھ سے استنجا کریں، یا یہ کہ ہم استنجے میں 3 پتھروں سے کم استعمال کریں، یا یہ کہ ہم کسی چوپائے کے گوبر اور لید یا ہڈی سے استنجا کریں۔ یعنی ان سب چیزوں کے بیت الخلاء میں کرنے سے اسلام نے منع کیا ہے۔ حضرت سلمان کے جواب کا مطلب یہ تھا کہ یہ کوئی قابل استہزاء بات نہیں ہے، بلکہ یہ اس مذہب کی جامعیت کی دلیل ہے، اور بلا شبہ وہ خاص وقت بیت الخلاء ایسا ہوتا ہے کہ اس وقت اللہ کا نام لینا اور اسے دعا کرنا بے ادبی کی بات ہوگی۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہدایت فرمائی کہ جب کوئی بندہ قضائے حاجت کو جائے تو مشغول ہونے سے پہلے دعا پڑھے۔ جنات ہم کو دیکھتے ہیں اگرچہ ہم ان کو نہیں دیکھتے، اور جب شرارت کا کوئی موقع آتا ہے تو اس کو شیاطین ہاتھ سے نہیں جانے دیتے۔ ان کی شرارت سے بچنے کے لیے یہ دعا تلقین کی گئی۔ ایک حدیث میں ہے کہ جب انسان بسم اللہ پڑھ کر بیت الخلاء میں جاتا ہے تو شیاطین کو انسان کی شرمگاہ نظر نہیں آتی، اس لیے ان کے لیے کھلواڑ کرنا ممکن نہیں ہوتا۔ اس لیے بہتر ہے کہ قضائے حاجت کے لیے جانے والا دعا پڑھے۔ جس طرح مکھیاں اور دوسرے غلاظت پسند کیڑے مکوڑے غلاظت پر گرتے ہیں، اسی طرح خبیث شیاطین اور بعض دوسری موذی مخلوقات غلاظت کے مقامات سے خاص دلچسپی اور مناسبت رکھتے ہیں۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان مقامات میں جانے کے وقت کے لیے دعا بتائی، اور خود حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا معمول بھی تھا کہ بیت الخلاء جانے کے وقت دعا پڑھتے تھے۔ روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ شیاطین جسمانی طور پر بھی انسان کو نقصان پہنچا سکتے ہیں، اور روحانی طور پر بھی۔ جسمانی نقصان یہ پہنچا سکتے ہیں کہ تمہیں ظاہری گندگی میں ملوث کر دیں، اور اس کے نتیجے میں تمہارے کپڑے اور جسم ناپاک ہو جائیں، اور بعض اوقات جسمانی بیماری میں مبتلا کر دیتے ہیں۔ تاریخ میں بعض ایسے واقعات پیش آئے ہیں کہ شیطان نے ان گندے مقامات پر باقاعدہ کسی انسان پر حملہ کیا اور بالآخر اس کو موت کے منہ میں پہنچا دیا۔ بعض علماء نے یہ بھی فرمایا ہے کہ بیماری کے جراثیم شیاطین کا ہی ایک حصہ ہوتے ہیں، لہٰذا ان مقامات پر انسان کی صحت کو بھی نقصان پہنچ سکتا ہے۔ روحانی نقصان یہ ہے کہ ان مقامات پر انسان کی شرمگاہ اور سطر کھلی ہوتی ہے۔ اس وقت شیطان انسان کے دل میں فاسد خیالات پیدا کرتا ہے، غلط قسم کے خیالات، خواہشات اور غلط قسم کی آرزویں پیدا کرتا ہے، جس کی وجہ سے انسان کے سفلی جذبات، سفلی خواہشات زیادہ زور دکھاتے ہیں۔ اگر اللہ کی پناہ شامل حال نہ ہو تو انسان ان مقامات پر گناہوں کا بھی ارتکاب کر لیتا ہے۔ بیت الخلاء جانا ہماری مجبوری ہے۔ اللہ تعالیٰ اس موقع پر بھی ہماری آزمائش فرماتے ہیں کہ ہم اللہ کو یاد رکھتے ہیں یا بھلا دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمارے دل میں ایمان کو ایسا پختہ فرما دیں کہ ہم اللہ کے علاوہ کبھی کسی سے نہ ڈریں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں جنات کے شر سے بھی محفوظ و مامون رکھے۔